اللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ صدق اللہ العظیم وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، اور بہت ہی عظمتوں اور محبتوں کی مستحق میری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں انسان کی زندگی گزارنے کے طریقے بیان فرمائے ہیں، جس طریقے پر چل کر انسان دنیاوی اعتبار سے بھی ایک کامیاب زندگی گزار سکتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی ایک کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ صرف قرآن میں موجود ہونے سے نہیں ہوتا، بلکہ مسئلہ تو اس سے حل ہوگا کہ قرآن کریم میں رب العالمین نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ ہماری زندگی میں آ جائیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی بیمار شخص کسی حکیم سے نسخہ تو لکھوا لے اور نسخہ لکھوانے کے بعد اپنی جیب میں رکھ لے اور پھر یہ سوچے کہ میں نے اتنے بڑے حکیم سے نسخہ بھی لکھوایا اور پھر میری طبیعت بھی صحیح نہیں ہوئی، تو یہ تو عجیب و غریب سی بات ہے۔ اس کو صرف اور صرف اس کی عقل کے قصور کے سوا کچھ نہیں کہا جائے گا۔ بالکل کچھ ایسی ہی مثال ہمارے اوپر صادق آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اصول بیان فرما دیے، اور اصول بھی قرآن کریم میں بیان فرمائے۔ اس کے باوجود ہم صحت کے لیے، خوشیوں کے لیے، پریشانیوں کے حل کے لیے، غموں سے نجات کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں اور در بدر مارے پھر رہے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارا دین کے ساتھ رویہ اور دنیا کے ساتھ رویہ، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ کسی بھی پہلو کے اوپر اگر ہم غور کریں اور خالی الذہن ہو کر کے غور کریں تو یہ حقیقت بالکل آشکارا ہو جائے گی کہ واقعی دین کے معاملے میں ہمارا رویہ کچھ اور ہے اور دنیا کے معاملے میں کچھ اور رویہ ہے۔ کتنی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ ایک انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہے اور اس کو بہت ساری تکلیفیں محسوس ہوتی ہیں، لیکن وہ ڈاکٹر کے پاس جب جاتا ہے اور ڈاکٹر اگر منع کر دے کہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، بس ایسے ہی آپ کو محسوس ہو رہا ہے، آپ کھانے پینے کا خیال رکھیں، کچھ وقت آپ آرام کر لیں، آپ کو تھکن ہے، اور اس کے بعد جب اس کے کان میں یہ سب باتیں پڑتی ہیں تو وہ ان باتوں پر 100% یقین کر لیتا ہے اور اس کی طبیعت میں حقیقی اعتبار سے آرام آ جاتا ہے۔ اور جب لوگ اس سے طبیعت معلوم کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ میری اپنی سوچ تھی، میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تھا اور انہوں نے مجھے بتایا، اب الحمدللہ ان سے بات کرنے کے بعد، ان سے ملاقات کے بعد مجھے آرام ہے۔ یہ دنیاوی معاملے میں ایک ڈاکٹر کے اوپر، ایک اپنے جیسے انسان کے اوپر کہ جس کی ہماری جیسی 2 آنکھیں ہیں، ہمارے جیسے ہی 2 پیر ہیں، ہماری جیسی ہی عقل ہے، لیکن کچھ کتابیں پڑھ لینے کے بعد اس فن میں، اس فیلڈ کے اندر اس کو مہارت حاصل ہے،
اس وجہ سے ہمارا اتنا یقین ہے کہ اپنی محسوس ہونے والی چیزوں کو ہم نے دبا دیا اور سامنے والے کے بتانے کا ہم نے یقین کر لیا. لیکن قرآن کریم اور قرآن کریم کی نازل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات، کوئی نسبت نہیں ہے بندے کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کی بلندی کے درمیان. اس کے باوجود رب العالمین انسان کو بتائیں کہ یہ والی چیز اگر آپ کے اندر پائی جا رہی ہے تو آپ بیمار ہیں، لیکن بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے نہیں، میرے اندر یہ والی چیز موجود تو ہے، اتنی بات تو میں مانتا ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو بیمار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ والے نسخے کے اوپر عمل کر لو تو شفا یاب ہو جاؤ گے. بندہ کہتا ہے کہ نسخے کو عظمت کے ساتھ پڑھے گا، تلاوت کرے گا، لیکن اس کے باوجود اس نسخے پر عمل کرنے کے لیے، اس نسخے کو استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہمارا دوہرا رویہ ہے، دنیاوی معاملے میں کچھ اور آخرت کے معاملے میں کچھ اور. اسی مضمون کو اور انہی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، چند آیتیں تلاوت کی ہیں سورہ اعلیٰ کی، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارا معاملہ یہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. بل تؤثرون الحیات الدنیا، خدا کی قسم قرآن کریم ایسی حقیقت لے کر آتا ہے سامنے کہ اس کے بعد انسان ذرہ برابر بھی اس حقیقت کا انکار کر ہی نہیں سکتا. بالکل سچی بات جو قرآن کریم نے فرما دیا وہ 100% اپنی جگہ ٹھیک ہے، پہاڑ اور چٹان کی طرح بالکل مضبوط بات ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، میرے اور آپ کے بارے میں قرآن کہتا ہے تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ دنیا کے مقابلے میں آخرت زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی چیز ہے. انصاف تو دیکھیں قرآن کریم کا. واقعی قرآن کریم کی اگر آیت کو سنیں اور اس کا صحیح ترجمہ، صحیح تفسیر ہمارے سامنے آئے تو انسان کا رواں رواں اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ واقعی یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. انصاف دیکھیں، ادھر یوں فرماتے تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی چیز ہے. یعنی یوں بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کا حاصل کرنا یہ حرام ہے یا غیر ضروری چیز ہے، نہیں، اس کی ضرورت کا قطعاً انکار نہیں ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ انداز بیان دیکھیں کہ تم یہ جو ترجیح دے دیتے ہو آخرت کے مقابلے میں، صرف اس والی سوچ کی اللہ تعالیٰ تردید فرمانے کہ یہ والی سوچ اور یہ والا نظریہ یہ غلط ہے، بس اس سوچ کو ختم کر دو. اللہ تعالیٰ یا قرآن کریم دنیا کے حصول سے منع نہیں کر رہا ہے، بلکہ قرآن کریم میں خود ایسے اشارات اور ایسے واضح الفاظ موجود ہیں کہ جس سے دنیا کے حصول کا واجب ہونا اور بعض حالات میں فرض ہونا معلوم ہوتا ہے. لیکن مسئلہ جو مجھے بیان کرنا ہے وہ صرف اور صرف اس سوچ کی تردید اور اس سوچ کو غلط ثابت کرنا ہے جس کو قرآن کریم بیان کرنا چاہتا ہے کہ یہ والا جو مسئلہ ہے کہ تم دنیا کو ترجیح دے دیتے ہو آخرت کے مقابلے میں، یہ والا مسئلہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں یہ والا مضمون قرآن کریم میں تو ہے ہی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ پہلے انبیاء کو جو صحیفے دیے گئے یہ والا مضمون پہلے صحیفوں میں بھی تھا. صحف ابراہیم و موسیٰ، مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے اس میں بھی تھا، موسیٰ علیہ السلام کو جو توریت دی گئی اس میں بھی تھا. تو سوچنے کی بات ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں ہوگی. ویسے تو صرف قرآن کریم میں آ جانا اس کی فضیلت کے لیے تنہا یہی بہت بڑی بات تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف تنہا قرآن میں ہی نہیں، جس مضمون کو اللہ نے بہت سارے صحیفوں میں بہت سارے نبیوں کو جو بات بتائی ہو تو اس بات میں کوئی نہ کوئی تو گہرائی ہوگی. اللہ کرے اس گہرائی کو ہم سمجھ سکیں اور اس تک پہنچنے کی کوشش میں کامیاب ہو سکیں. تو اب اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اگر ہم اپنی زندگی میں غور کریں تو ہماری زندگی میں آج ذلت کی اور پستی کی جو وجہ ہے وہ یہی سب سے بڑی وجہ نظر آتی ہے کہ ہم دین کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ترجیح دینا جو ہے یہ بات غلط ہے. دنیا کو کمانا ہے، دنیا کے حاصل کرنے کا جو مسئلہ ہے اس بارے میں بیان نہیں کر رہا ہوں. لیکن ہم لوگوں کا جس درجہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے تھا اس درجہ ایمان مضبوط نہیں ہے. قرآن کریم ایک بات کو بیان کرتا ہے تو سچی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے آگے سر جھکا تو لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن نے بیان کیا، اللہ نے بیان کیا، بالکل سچی بات ہے. لیکن ایمانی کمزوری کی وجہ سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ
ایسا ہے بھی یا نہیں، اس کی کیا علامات ہیں، ہمارے اندر یہ والی برائی موجود ہے بھی یا نہیں، اس کو ہم کیسے چیک کریں، اس کا ہمیں کیسے اندازہ ہوگا، کیسے احساس ہوگا کہ ہم دنیا کے مقابلے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے اگر ہم اپنی زندگی میں غور کریں تو چند مثالوں کے ذریعے سے خوب اچھی طرح سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب شادی کے بعد کسی بھی گھر میں ایک بچے کی ولادت کے مراحل طے ہوتے ہیں اور ولادت کا وقت قریب آ رہا ہوتا ہے یا ولادت ہو جاتی ہے، تو اس وقت ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں کہ ہمارے گھر میں جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں بچے کی پیدائش کو لے کر کے، بچے کے مستقبل کو لے کر کے، تو ان باتوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پر اگر لڑکا ہوا تو فلاں اسکول میں ایڈمیشن کرانا ہے، لڑکی ہوگی تو فلاں اسکول میں ایڈمیشن کرانا ہے۔ پہلے سے بھی پیدائش ہوئی نہیں ہے اور اس سے پہلے سے لڑکا ہوگا تب بھی متعین ہے کہ فلاں اسکول میں ہمیں تعلیم دلانی ہے، لڑکی ہوگی تو بھی متعین ہے، اور دنیاوی اعتبار سے اس کو آگے چل کر کیا بنانا ہے وہ ہم پہلے سے متعین کر لیتے ہیں۔ لیکن اس ساری پلاننگ کے اندر، اس سارے منصوبے کے اندر کیا ہمارے یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ دین کے اعتبار سے اس کی کس طرح سے تربیت کرنی ہے، اس کو قرآن کی تعلیم دینی ہے یا نہیں دینی، اس کو حافظ قرآن بنانا ہے یا نہیں بنانا، یا اگر قرآن کریم پڑھانا ہے تو کون سے مدرسے میں پڑھوانا ہے، کس سے قرآن کریم پڑھوانا ہے، یا اس کو حدیث کی کس طرح سے تعلیم دینی ہے، یا اس کی ذہن سازی کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر 100% یقین آنے لگے، وہ آخرت کی تیاری کرنے لگے، جب بچہ بڑا ہو تو وقت آنے سے پہلے پہلے وہ نمازی بن جائے، وہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے پر آمادہ ہو جائے، وہ حرام سے بچنے کے اوپر آمادہ ہو جائے۔ کیا جب ہم بچے کی پلاننگ کرتے ہیں، جب ہم بچے کے لیے اس کی دنیاوی اعتبار سے سوچ رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہم دین کو بھی شامل کرتے ہیں؟ یقینی طور سے بات ہے کہ ہمارا جواب یہی ہوگا کہ بہت کم لوگ، نہ کے برابر لوگ، 1% بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ نہیں پائے جاتے کہ جو دین کو شامل کر کے پلاننگ کرتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے، یہ ایک دلیل ہے ہماری زندگی کی کہ جو یہ ہماری زندگی کا قصہ بیان کرتی ہے کہ واقعی خدا کی قسم قرآن کریم نے سچ کہا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دیتے ہو دنیاوی زندگی کو ترجیح آخرت کے مقابلے۔ اس کے بعد ایک مثال اور لیں کہ مثال کے طور پر اگر ہم میں سے کسی مرد کی، کسی بوڑھے کی، کسی جوان کی، کسی بچے کی یا بچے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اگر کچھ بھی طبیعت خراب ہوتی ہے تو فوراً ہمارے بڑے یہ نصیحت کرتے ہیں اور یہ تاکید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جایا جائے اور ڈاکٹر سے جا کر بات کی جائے اور ڈاکٹر سے دوا لی جائے اور فوراً وقتی طور پر علاج کیا جائے۔ اور اگر کوئی بچہ لاپرواہی کرتا ہے تو اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ اگر آپ اس کے اندر لاپرواہی کریں گے تو یہ مرض بڑا بن سکتا ہے اور کوئی بڑی پریشانی آ سکتی ہے، کسی بڑی مصیبت کے اندر آپ پھنس سکتے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہو، اگر ہمارے بچوں میں کوئی ایسا ہو، اگر ہمارا کوئی بڑا بھائی ہو، اگر ہمارے کوئی والد ہوں، ہمارے کوئی چچا ہوں، ہمارے کوئی ماموں ہوں، رشتہ داروں میں، مردوں میں، عورتوں میں کوئی ہو، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سالوں سے وہ نماز نہیں پڑھتے، سالوں سے وہ کبھی نماز نہیں پڑھتے۔ کتنے سارے ہمارے رشتہ داروں میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جمعے کی نماز میں ہی مسجد میں نہیں آتے، لیکن کیا کبھی ہمارے دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح سے اس بات کی فکر کریں کہ یہ جو بیمار چل رہے ہیں روحانی اعتبار سے، یہ جو ان کا دن بدن ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، یہ جو برابر حرام کاری کے اندر مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، یہ جو برابر جھوٹ کی طرف جاتے جا رہے ہیں، یہ جو برابر زنا کاری کی طرف جاتے جا رہے ہیں، کیا کبھی ہمارے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس سے بھی روکیں؟ جس طرح ہم ان کی ظاہری صحت کو لے کر کے پریشان ہوتے ہیں، کیا ہم ان کی باطنی صحت کو لے کر بھی کبھی پریشان ہوئے ہیں یا ہوتے ہیں؟ یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ ہم دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں۔ زندگی کے جتنے بھی مراحل پر اگر آپ غور کریں، مثال کے طور پر جب رشتہ کرنے کا موقع آتا ہے تو جن باتوں کو دیکھا جاتا ہے، کیا ان باتوں کے اندر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لڑکے کے اندر یا لڑکی کے اندر دینداری ہے اور دینداری کی وجہ سے ہم رشتے کو ترجیح دیں کہ دیندار ہے اس وجہ سے اس کے رشتے کو ترجیح دیتے ہیں؟ جب لڑکے کو یا لڑکی کو دیکھا جاتا ہے تو کن چیزوں کو دیکھ کر کے رشتہ دیا جاتا ہے یا لیا جاتا ہے، اس سے اچھی طرح آپ بھی واقف ہیں، میں بھی واقف ہوں۔ کیا اس بیچ میں کہیں دینداری کا تذکرہ آتا ہے؟ اس کے علاوہ اگر لڑکا ہوتا ہے تو اس کے کاروبار کی فکر کی جاتی ہے کہ اس کا آئندہ مستقبل کیا ہوگا، آئندہ کمائے گا کہاں سے۔ کیا اس بات کی بھی فکر کی جاتی ہے کہ اگر یہ نماز چھوڑے گا تو اس کا آئندہ جو مستقبل ہے قبر، اس کے اندر اس کا کیا بنے گا؟ اگر یہ جھوٹ بولنے والا ہو گیا اور اس نے کاروبار کرتے ہوئے جھوٹ بولا
اور کاروبار اس نے اسی طرح سے کیا اور اس کی زندگی اسی طرح سے مکمل ہو گئی اور اس نے مرتے دم تک جھوٹ کا ساتھ نہیں چھوڑا، تو قبر میں اس کا کیا عالم ہوگا، میدان محشر میں اس کا کیا عالم ہوگا؟ کیا دنیاوی باتوں کی فکر کے ساتھ ساتھ آخرت کی ان چیزوں کو بھی سامنے رکھ کر فکر کی جاتی ہے بچے کی تربیت میں یا اس کی پرورش میں؟ یہ 3-4 مثالیں میں نے اس لیے ذکر کی کیونکہ مثال سننے کے بعد اس میں غور و فکر کرنے کے بعد مضمون اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ قرآن کریم نے جو بیان کیا بالکل 100% اپنی جگہ مسلم ہے، اپنی جگہ بالکل مضبوط بات ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، 4 مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اگر اس سلسلے میں اور مثالیں پیش کروں تو سارا کا سارا وقت اسی میں ختم ہو جائے گا۔ اتنی ساری مثالیں ہماری زندگی میں صبح سے لے کر شام تک، اگر کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی غور کرنا چاہے تو صبح سے لے کر رات تک کے اپنی ساری حرکتوں کو، اپنے سارے کاموں کو دیکھ لے، ایک ایک عمل، ایک ایک زبان سے نکلنے والا جملہ، ایک ایک حرکت اس بات کی گواہی دے گی کہ واقعی ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کی باتوں کو۔ اس کے بعد ہمارے سامنے وجہ بھی آ گئی، اس کی علامت بھی آ گئی۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ہر چیز کا علاج، ہر حالت کی رعایت رکھتے ہوئے انسان کے سامنے ایک ایسا نمونہ پیش کیا کہ جس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو پھر ہماری زندگی کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں چھوٹتا کہ جس میں ہم مار کھائیں یا جس میں ہم پریشان ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں یا ہمارے معاشرے میں یا ہمارے ملک میں یا ہماری زندگیوں میں یا جتنے بھی مسلمان ہیں ان تمام مسلمانوں کو جو پریشانی لاحق ہوئی ہے، جو پریشانی ہماری زندگیوں میں آ رہی ہے، کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، اگر کوئی بھی پریشانی آ رہی ہے تو سچی بات یہ ہے کہ وہ اس بات کی علامت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھلا دیا۔ ساری باتوں کی جڑ، سارے فسادات کی جڑ، ہماری پریشانیوں کی جڑ، ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے کی جڑ، جتنی بھی قسم کی پریشانی ہو سکتی ہیں، چاہے وہ گھریلو سطح کی ہوں، چاہے وہ علاقائی سطح کی ہوں، چاہے وہ شہری سطح کی ہوں، چاہے ملکی سطح کی ہوں، ساری برائیوں کی ایک جڑ کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھلا دیا اور ان کے اسوے سے دوری بنا لی۔ قرآن کریم کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایک عمدہ نمونہ ہے۔ لمن کان، کس کے لیے عمدہ نمونہ ہے؟ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل نہیں مانتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا، تو یہ اس بات کی علامت ہے، چاہے وہ مانے نہ مانے، چاہے اس کو اس بات کا احساس ہو یا اس بات کا احساس نہ ہو، لیکن یہ قرآن کریم نے اعلان کر دیا کہ اس کے دل کے اندر نہ تو اللہ سے ملاقات کا یقین ہے، نہ آخرت کے دن کا یقین ہے۔ اب ہر کوئی جائزہ لے لے کہ ہمارے دل میں اللہ سے ملاقات کا کتنا یقین ہے۔ جتنا یقین ہوگا اتنی اس کی زندگی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ملتی جلتی ہوگی، اتنی اس کی زندگی میں سنتیں ہوں گی۔ جس کے دل میں جتنی سنتیں وہ اللہ، جس کی زندگی میں جتنی سنتیں وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا پیارا ہے، اس کے دل میں اتنا مضبوط ایمان ہے، اس کے دل میں اتنا پکا آخرت کا یقین ہے۔ اور جس کی زندگی سنتوں سے جتنی دور ہے وہ قرآن سے اتنا دور ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا دور ہے، وہ اللہ کی محبت سے اتنا دور ہے، وہ ہر اچھی چیز سے اور ہر بھلائی سے اتنا دور ہے جتنا وہ سنتوں سے دور ہے۔ آج یہ ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اور تقریباً یہ ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ ہر طرح سے اس بات کو اچھی طرح سے مسلمانوں کے ذہن میں اتار دیا جائے اور ان کے دل میں اس بات کو پیوست کر دیا جائے کہ آج اس بات کا ماحول نہیں رہا ہے کہ دین کے اوپر عمل کیا جا سکے، اور تقریباً ہم لوگوں نے اس بات کو مان لیا ہے۔ آج جب کسی سے بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ آج بچوں کو ہم کس طرح سے والی باتیں سکھا سکتے ہیں، کیونکہ اب تو ماحول نہیں رہا۔
اب تو موبائل کا دور ہے، اب تو ان کا دور ہے، اب ان کا دور ہے. اب ہم اس ماحول کے اندر اپنے بچوں کو نکاح کی پاکیزگی کا طریقہ کیسے سکھائیں؟ اس ماحول کے اندر ہم بچوں کو جھوٹ سے رکنا کیسے سکھائیں؟ آج کے دور میں تو کاروبار بغیر جھوٹ بولے ہوتا ہی نہیں ہے. یہ سارا کا سارا اس ماحول کا اثر ہے. جس طرح جب ہوائیں چلتی ہیں، جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو ہر انسان کو، ہر جاندار کو ٹھنڈ لگتی ہے. جب گرم ہوائیں چلتی ہیں تو ہر جاندار کو گرمی لگتی ہے. جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے اثرات سے ہر انسان متاثر ہوتا ہے. اسی طرح جب پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، جب ہوائیں چلائی جاتی ہیں تو ان ہواؤں کے اثر سے ہر جاندار ضرور متاثر ہوتا ہے. اور آج ہم لوگ ان پروپیگنڈوں سے، ان چلنے والی زہریلی ہواؤں سے بہت حد تک متاثر ہو چکے ہیں. الا وہ لوگ، مگر یہ کہ وہ لوگ اس اثر سے محفوظ ہو گئے. اللہ کے فضل و کرم سے وہ لوگ بچ گئے کہ جن کی زندگی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے قریب ہے، جن کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، وہ لوگ اس آندھی سے اور اس طوفان سے محفوظ ہیں. اگر آج بھی ہم لوگ بچنا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا. آج ہم لوگوں نے ایک عجیب و غریب سا ماحول بنایا ہوا اور ایک تسلی دی ہوئی ہے اپنے آپ کو. سچی بات یہ ہے کہ یہ بات شیطان نے ہمارے دلوں میں اتاری ہوئی ہے کہ ماحول نہیں ہے، ماحول نہیں ہے. ہم لوگ شاید اس غلط فہمی میں کہ کوئی ایسا ماحول ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اترا کریں گے اور فرشتے پکڑ پکڑ کر کے، کھینچ کھینچ کر کے ہمیں مسجدوں میں لایا کریں گے اور کہیں گے نماز پڑھو. اگر ہم ایسا سوچتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ ہماری اس سے بڑی بے وقوفی، کم عقلی اور غلط فہمی کی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اور ہمیں کیسا ماحول چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت ملتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سادات والے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں کہ جن کے آبا و اجداد سردار ہیں، اور جتنی بھی اعزاز و اکرام کی چیزیں اس زمانے میں پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو حاصل ہیں. حجاج کو پانی پلانا وہ اللہ کے نبی کے خاندان میں، کعبے کی کلید برداری وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں، تمام عرب قبائل کا فیصلہ کرنا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کے ہاتھ میں. جتنی بھی چیزیں تھیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کے بعد اگر ان ساری سیادتوں کا، اگر ان ساری عزتوں کا کوئی مستحق نظر آتا تھا، اگر یہ بات نظر آتی تھی کہ وہ کس کی طرف منتقل ہوگی، تو وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے تھے کہ بعد میں ساری قوم، سارا قبیلہ، سارا ملک، سارا شہر وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سردار مانے گا. لیکن اس کے باوجود جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے اور اللہ کا حکم آتا ہے کہ اب آپ کو اسلام کے تعلق سے لوگوں کو دعوت دینی ہے اور ان معبودان باطلہ کی تردید کرنی ہے اور علل اعلان آپ کو اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم کی تعمیل میں فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں. اور سب سے پہلے اپنے رشتہ دار اور خاندان والوں کو بلا کر کے اس طرح سے دعوت پیش کرتے ہیں. اور جب دعوت پیش کرتے ہیں تو وہ سارے کے سارے خاندان کے لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہتے تھے، جو امین کہا کرتے تھے، جو اپنے فیصلوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو سر پر بٹھانے کے لیے تیار تھے، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن بن جاتے ہیں. کس وجہ سے دشمن بنے تھے؟ مسئلہ کیا تھا دشمنی کا؟ صرف اور صرف یہی تو تھا کہ اسلامی تعلیمات آپ پہنچانا بند کر دو، اسلام کی باتیں کرنا بند کر دو، سچائی کی باتیں کرنا بند کر دو، ہمارے معبودان باطلہ کی برائیاں کرنا بند کر دو، ہمارے آبا و اجداد جو کافر تھے ان کو کافر کہنا بند کر دو. صرف یہی تو لڑائی تھی اور کون سا مسئلہ تھا؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کا پیار، اپنے دادا کا پیار، اپنے خاندان والوں کا پیار، کیا ان سارے پیاروں کے احسان کے نتیجے میں اس بات کی فکر کی کہ میرے خاندان والے مجھ سے کیا کہیں گے، میرے رشتہ دار مجھے کیا کہیں گے؟ سچی بات یہ ہے کہ ہمارا معاملہ یہ کہ ہم صرف واقعات کو سنتے ہیں اور کراماتی طریقے پر واقعات کو سنتے ہیں کہ ایک ایسا تھا اور ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور جبرائیل علیہ السلام کو اور میکائیل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے لگا دیا گیا اور 23 سال کے اندر ایک عجیب و غریب انقلاب ہو گیا. ہم یہ ساری باتیں سوچنے کے بعد دین کو ایک عجیب و غریب سا موڑ دے دیتے ہیں. حالانکہ ایک انسان ہونے کے ناطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں پیش کی ہیں ان قربانیوں کا ہم اس گندی سوچ کے نتیجے میں کوئی تصور ہی نہیں کر پاتے. تصور تو کریں رشتہ داروں کے خلاف جانا، جنہوں نے بچپن سے ایک یتیم کو پالا، اگر وہ یتیم بڑے ہونے کے بعد
اپنے سارے خاندان والوں کو غلط قرار دے دے، ہم سوچے تو صحیح ہمارے معاشرے میں اس یتیم کو کیا کہا جائے گا؟ یہ اس کے علاوہ صرف اور صرف کیا کہا جائے گا کہ احسان فراموش ہے، یا اس کے لیے جو بھی جملے ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے گندے جملے، اس کے لیے طعن و تشنیع کرنا اور جتنی بھی برائی والی باتیں ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ اور کیا کہا جائے گا؟ وہ ساری کی ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوتے ہوتے مخالفتوں کا سلسلہ ہوتے ہوتے اپنے جو جان دینے والے تھے، اپنے جو جان دینے کے لیے پریشان رہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی موقع آئے تو ہم اللہ کے نبی کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر دیں، آج وہی جان دینے والے وہ جان لینے والے بن گئے۔ جو حفاظت کرنے والے تھے وہ خون کے پیاسے بن گئے، صرف کس وجہ سے؟ اسی اسلام کی وجہ سے، انہی نمازوں کی وجہ سے، انہی مسجدوں کی وجہ سے۔ وہاں کوئی اور مسئلہ نہیں تھا، وہاں کوئی جائیداد کا مسئلہ نہیں تھا، وہاں کوئی بادشاہت کا مسئلہ نہیں تھا، صرف اور صرف اسی دین کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کے، اللہ کے نبی کی مدد کرنے والوں کے، اللہ کے نبی کے صحابہ کے تمام مسلمانوں کو چھوڑ کر کے ساری دنیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف ہو گئی اور خون کی پیاسی ہو گئی۔ اس کے بعد ایک موقع آیا کہ سارے کے سارے سرداران عرب جمع ہوتے ہیں اور ابو طالب کے پاس، کہ جن کو لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ اگر یہ ہٹ جائیں سامنے سے تو پھر نعوذ باللہ اللہ کے نبی کا قصہ تمام ہو جائے گا اور اسلام کا قلعہ کما ہو جائے گا اور اسلام کا چراغ بجھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دکھانا تھا کہ اسلام کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، اسلام کل بھی اعلیٰ تھا، اسلام آج بھی اعلیٰ ہے، اور اسلام کو اللہ کو جہاں پہنچانا ہے وہاں پہنچا کر کے رہے گا، اللہ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک موقع کو بس سارے سرداران عرب ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، یا تو وہ پیچھے ہٹ جائیں یا تم ان کی حمایت کرنا چھوڑ دو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو سمجھ لینا سارے عرب کے قبائل تمہارے خلاف متحد ہو کر جنگ کا محاذ کھول دیں گے۔ تم سوچ لو کہ تمہاری قوم اور تمہارے رشتہ دار کیا سارے عرب والوں کا اکیلے مل کر کے مقابلہ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے؟ یہ دین ایسے ہی نہیں پھیلا، یہ دین ایسے ہی نہیں پھیلا۔ تصور کریں کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بیتی ہوگی۔ آج پورا عرب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے، کس وجہ سے؟ اسی دین کی وجہ سے، اسی نماز کی وجہ سے، اسی نماز کی وجہ سے جو صرف سونے کی وجہ سے چھوڑی جاتی ہے اور پورے ہفتے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اسی نماز کی وجہ سے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں اپنے بھتیجے کو۔ آج تقریباً 40 سال کے عرصے میں ابو طالب نے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا، بڑے چہیتے، بڑے لاڈلے، سارا اختلاف تھا، وہ اسلام کا انکار کرنے والے تھے، یہ اسلام کو پھیلانے والے تھے، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود محبت کی وجہ سے کبھی اللہ کے نبی کو روکا نہیں تھا۔ لیکن آج بلاتے ہیں۔ عرب کے لوگ بڑے ذہین، بڑے سمجھدار ہوا کرتے تھے اور اپنی بڑی بڑی باتیں ایک جملے کے اندر کہا کرتے تھے، تو بڑی لمبی چوڑی تقریر نہ کرنے کے بعد اتنا کہتے ہیں، اللہ کرے میں اس درد کو ادا کر پاؤں اور اللہ کرے کہ آپ تمام سامعین اس درد کو سمجھ پائیں۔ یہ کہتے ہیں ابو طالب، بھتیجے ان کمزور کندھوں پر اس سے زیادہ بوجھ مت ڈال، بھتیجے ان کمزور کندھوں پر اس سے زیادہ بوجھ مت ڈال۔ آنکھیں نم ہیں اور بڑی ہمت آج ٹوٹی ہوئی ہے، کیونکہ آج ابو طالب کو بھی لگا تھا کہ اب سارا عرب مخالف ہو گیا، شاید اب نہیں ہو پائے گا۔ آج یہ معاملہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں۔ کیا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت نے جواب دیا ہوگا؟ آج ظاہری سارا کوئی نہیں ہے، ایک تو پہلے ہی سارا کا سارا عرب مخالف، سارے اپنے مخالف، سارے اپنے خون کے پیاسے، سارے غیر تو مخالف تھے۔ آج وہ چچا جو چٹان بن کر کے کھڑا ہوا تھا، جو ظاہری سہارا تھا، جو ظاہری سبب تھا، جس کے ہوتے ہوئے کسی عرب والے کی ہمت نہیں تھی کہ کچھ کر لے، آج وہ سہارا بھی ڈاماڈول ہو رہا ہے، آج اس کے قدم بھی ڈگمگا رہے ہیں۔ اس درد کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنیں، اس دین کے لیے کیا کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمانے لگے کہ چچا، معاملہ ایسا ہے کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند لا کر کے رکھ دیں تو تب بھی میں اس کام سے پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ اب دو ہی باتیں ہوں گی کہ یا تو یہ دین جس کو میں لے کر آیا ہوں، جو ذمہ داری میرے اوپر اللہ نے ڈالی ہے، غالب آ جائے گا، یا پھر میرا قصہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گا تو خدا کی قسم میں پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج آنکھوں میں آنسو ہیں۔ جو غیروں کو ہمت دیا کرتا تھا، جو ہمتوں کا، عظمتوں کا پہاڑ تھا،
آج اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور یہ کہنے کے بعد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر جانے لگتے ہیں۔ جب جانے لگتے ہیں آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ، مضبوط ارادے ہیں، ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے انسان کی طبیعت پر فرق پڑتا ہے، ضرور پڑتا ہے۔ اس کے بعد جب ابو طالب نے جواب سنا تو بھتیجے کو بلایا جاتے جاتے، اور بلانے کے بعد کہا کہ اب جاؤ اور جانے کے بعد کام کرو، اب جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن اب ہماری طرف سے بالکل مطمئن ہو کر کے جاؤ، دین کا کام کرو۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جو اسلام کو ماننے والا نہیں ہے۔ آج میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اور آج سے پہلے اپنے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ دین کا کام کرنے کی بات تو بہت دور ہے، آج ہم دین پر عمل کتنا کر رہے ہیں؟ یہی تھی وہ نماز کہ جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے اور ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے، میں اپنے کام سے پھر بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ہمارے ہاتھ کے اوپر کون سا سورج رکھا گیا، ہمارے ہاتھ کے اوپر کون سا چاند رکھا گیا، کون سے حالات آ گئے، کون سا ماحول ختم ہو گیا؟ ان ممالک کے اندر کے جہاں نماز پڑھنے کے اوپر پابندی، جہاں گاڑی رکھنے کے اوپر پابندی، جہاں رمضان المبارک میں روزے نہیں رکھ سکتے، وہاں مسلمان اسلامی تعلیمات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر نماز پڑھنے کے اوپر کہاں پابندی لگی؟ اس ملک میں جھوٹ بولنے کے اوپر کہاں، اس ملک میں سچ بولنے کے اوپر کہاں پابندی لگی؟ اس ملک میں حرام کاری کرنے کا کہاں سے آرڈر آیا؟ اس ملک میں اسلام کے کون سے حکم کے اوپر عمل کرنے کی ہمارے اوپر پابندی لگی؟ اگر ہم نے دین کے اوپر عمل کرنا چھوڑا تو کس وجہ سے چھوڑا؟ اگر ہم نے چھوڑا تو صرف اور صرف اس وجہ سے چھوڑا کہ دنیا کی محبت ہماری آخرت کی محبت کے اوپر غالب آ گئی، جس کو قرآن کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اس کے بعد جب ابو طالب نہیں مانے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے سارے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ سوچیں ذرا سی دیر کے لیے اس کو، کس وجہ سے؟ یہ کوئی سیادت کی جنگ نہیں تھی، یہ کوئی مالداری کی جنگ نہیں تھی، یہ کوئی مال کا مسئلہ نہیں تھا، یہ کوئی نام و نمود کا نہیں مسئلہ تھا، یہ اسی نمازوں کا مسئلہ تھا، یہ اسی دینداری کا مسئلہ تھا کہ کسی طرح دین چھوڑو، نہیں تو پھر اپنی بچوں کی زندگیاں تباہ و برباد کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب اللہ کے نبی کا خاندان سے کوئی رشتہ نہیں کرے گا، کوئی ان کو سامان نہیں دے گا، کوئی ان سے ملے گا نہیں، کوئی ان سے رشتہ مواخات قائم نہیں کرے گا، کوئی صلہ رحمی نہیں کرے گا۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے گا ان کے خاندان میں اور مسلمانوں میں سے، کوئی ان کی مرہم پٹی نہیں کرے گا، کوئی ان کو دوا نہیں دے گا۔ ہم سوچتے ہیں کہ بس ایسے ہی اسلام اور ایسے ہی مسلمان ہو گئے تو اب کوئی پریشانی نہ آئے، یہ بھی نہ آئے، یہ بھی نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر کے فلاں کو ختم کر دے اور فلاں کو ختم کر دے، حکومتیں بدل دے۔ کون سی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور اللہ کے نبی کو پہاڑ کے دامن میں 3 سال تک پناہ لینی پڑی شعب ابی طالب میں۔ سر کے اوپر آسمان کا سایہ ہے اور نیچے زمین ہے، پتھریلی زمین۔ جنہوں نے عرب کا سفر کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ عرب میں گرمی کیسی ہوتی ہے اور وہاں کی زمین کیسی ہے۔ تصور تو کریں وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو جانوروں کے لیے تڑپ جایا کرتا تھا، آج اس کی اپنی بیٹیاں بغیر کسی سائے کے ایک گھاٹی کے اندر پہاڑوں کے دامن میں موجود ہیں، اور اوپر تمتماتا ہوا سورج ہے جو زمین کو جہنم بنا دیتا ہے۔ یہ ساری قربانیاں کس لیے دی جا رہی ہیں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ اسلام جو ہے میری امت تک پہنچ جائے، صرف اور صرف اس لیے کہ اسلام میری امت تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہاں محصور کر دیا گیا، روایت میں آتا ہے یہ حالت ہوئی کہ تھوڑا بہت جو غلہ لے کر کے گئے تھے وہ چند دنوں میں ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جتنے بھی وہاں پیڑ تھے، لوگ پیڑ کے پتے کھانے لگے، جب پتے ختم ہو گئے تو درخت کی چھال کھانے لگے، حتیٰ کہ ایک موقع ایسا آیا کہ جانور کی کھال کا ٹکڑا اس کو پانی سے صاف کر کے یا اس کو کسی چیز سے صاف کر کے لوگ اس کو چبانے کے اوپر مجبور ہو گئے۔ اور عرب کی معزز اور مالدار ترین خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، آپ کی اور ہماری ماں، وہ بھی اس کے اندر اپنے شوہر کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہیں اور موجود ہیں، اور دین کی سربلندی کے لیے اپنی عزت کو، اپنی دولت مندی کو، سب کو ایک طرف اٹھا کر کے رکھ دیا کہ نہیں، کسی طرح دین کو امت تک پہنچانا ہے۔ جو کچھ ہوگا ان حالات کے ترازو میں اپنے مقام کو نہیں تولا جاتا۔ یہ اس بات کی علامت نہیں ہے دنیاوی حالات کہ ہم سچے ہیں یا غلط ہیں، یا اگر مسلمانوں کے اوپر حالات آ جائیں گے تو ہم یہ سوچیں کہ اسلام شاید سچا نہیں ہے، یا اللہ کے باتوں میں ہم شک کرنے لگیں، اللہ کے باتوں میں شبہ کرنے لگے۔ ہمارے سامنے پوری تاریخ ہے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کسی کافر کے نکاح میں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو مانا گیا اور طلاق دے کر کے جدا کر دیا گیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسی حالت میں جب آپ سجدے کی حالت میں نماز میں ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس ہزاروں مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، جب وہ نماز میں ہے تو عرب کا ایک بدبخت شقی انسان یہ آواز لگاتا ہے کہ کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سجدے کی حالت میں گندگی لے جا کر کے ڈالے گا، اور ایک بدبخت گندا آدمی یہ کہتا ہے یہ والا کام میں کروں گا، اور اوجڑی اتھڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کی حالت میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کے اوپر لا کر کے ڈالی جاتی ہے اسی دین کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی جھلک دیکھنے کے لیے کون مسلمان ہے جو ترستا نہیں ہے؟ اسی چہرے کے اوپر لوگوں نے بلغم کے ساتھ تھوکا ہے، روایتوں میں موجود ہے، ہڈیاں چوس چوس کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پھینکی ہیں، اللہ کے نبی کے گلے میں کپڑا ڈال کر کے اپنی طرف کھینچا ہے۔ کس کس طرح سے ٹورچر نہیں کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ کو جو مقصود تھا دین امت تک پہنچانا، امت تک دین پہنچانا، امت تک نمازیں پہنچانا، امت تک وضو کرنے کا طریقہ پہنچانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد سے کبھی پیچھے نہیں آئے۔ آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم انسانی زندگی میں غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جانور پالتا ہے، حتیٰ کہ جو سب سے کمتر درجے کا جانور سمجھا جاتا ہے عقل کے اعتبار سے گدھا، اگر کوئی انسان اس کو پالتا ہے تو وہ بھی اپنے مالک کو اتنا پہچانتا ہے کہ اگر اس کے مالک اس کو راستہ پہچانوا دیتے ہیں تو وہ راستے پر بغیر اپنی مالک کی نگرانی کے بھی کبھی کبھی سامان لے جاتا ہے۔ اگر اس کا مالک اس کو آواز دیتا ہے وہ آتا ہے، اگر اس کا مالک اس کو رکنے کے لیے کہتا ہے وہ رکتا ہے۔ ہر انسان کو شعور ہے اس کا کون مالک ہے۔ اگر ہم چڑیاؤں کو دانے ڈالنے لگے تو چڑیاں مانوس ہو کر کے ہمارے گھروں میں آنے لگتی ہیں، کبوتروں کو دانے ڈالنے لگے کبوتر آنے لگتا ہے۔ ہر پرندے کے اندر، ہر جانور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا شعور رکھا کہ وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ والی مخلوق کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور کے اعلیٰ مقام پر پہنچایا، جس کی رہنمائی کے لیے قرآن کریم دیا، جس کو نمونہ دکھانے کے لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، میں آپ سے اور آج سے پہلے اپنے آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم اپنے مالک کو کتنا پہچانتے ہیں، آج ہم اپنے مالک کے کتنے حقوق ادا کر رہے ہیں، آج ہم رب العالمین کی کتنی بات مان رہے ہیں۔ ہم نے دین کو ایک عجیب و غریب بنایا۔ دین کو ہم نے یہ سوچا کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو اللہ عذاب دے دے گا، اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ سچی بات یہ بڑی محبتوں کا بڑا پیارا دین ہے۔ ذرا سی دیر کے لیے اگر سوچے تو اللہ کی محبت دل میں آنے لگے گی کہ اتنا بڑا آسمان، یہ زمین کا نظام، یہ ہواؤں کا نظام، یہ بارشوں کا نظام، یہ رزق کی تقسیم کا نظام، یہ عجیب و غریب ماں باپ کی اولاد کے ساتھ محبت، عجیب و غریب دنیا میں محبتیں، عجیب و غریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اللہ کے نبی کی پیاری پیاری سنتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں، اتنا پیارا دین، یہ کہاں کی بات ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھی تو جہنم میں ڈال دے گا؟ جنت کہاں چلی گئی؟ اگر سارے جہنمی ہیں تو جنت کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ میرے پیارو، ہم اپنا مقام سمجھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے نہیں بنایا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے بنایا ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ہمارا انجام دنیا میں بھی بہترین ہوگا اور آخرت میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے بعد جنت کے حقدار بنیں گے اور جنت کے مستحق بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں آخرت کی محبت پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیندار بننے کا شوق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں خود کو راضی کرنے کی فکر نصیب فرمائے، اپنے کرم سے رب کریم تمام حاضرین و غائبین کی تمام مشکلات کو ختم فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب